بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معیشت انسانی زندگی کا ایک بڑا شعبہ ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ زندگی کے سارے شعبے اسی ایک شعبہ کے گرد گھومتے ہیں تو بھی بے جا نہ ہوگا۔ اسلام دین کامل ہے، یہ دیگر شعبہ زندگی کی طرح شعبہ معیشت کے بارے میں بھی بھرپور اور مکمل ہدایات دیتا ہے۔ کچھ باتیں معیشت میں کرنے کی ہیں، دین تقاضا کرتا ہے کہ انہیں کرو، اور کچھ باتوں سے بچنا ہے، دین کا مطالبہ ہے کہ تم ان سے بچو۔ قرآن کریم کی سورہ البقرہ آیت نمبر 275، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا۔ اور وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں وہ نہیں کھڑے ہوں گے حشر کے دن قبر سے، مگر اس شخص کی طرح جس شخص کو کہ شیطان نے چھو کر کے یا شیطان نے اس پر تسلط حاصل کر کے اس کو بدحواس بنا دیا ہو، اس کو پاگل بنا دیا ہو، اس بدحواس اور اس پاگل شخص کی طرح وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں قبروں سے اٹھیں گے حشر کے دن۔ ذالک بانہم، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع یعنی کاروبار ربا ایک ہی طرح ہے، مطلب جس طرح ہم کاروبار کر کے پیسہ کماتے ہیں، اسی طرح ربا بھی پیسہ ہی کمانے کی ایک صورت ہے، تو ان دونوں میں فرق نہیں ہے۔ یہ ان کا کہنا بڑا جرم ہے، اور اس کی سزا کا ذکر اس آیہ کریمہ میں اللہ کی ذات فرما رہی ہے، اور فرمایا وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، حالانکہ اللہ نے بیع کو یعنی کاروبار کو حلال قرار دے دیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ یہ سود خوروں کی سزا تجویز ہوئی، مطلب بنا کہ تمہاری معیشت سودی لین دین سے پاک ہونی چاہیے۔ اگر سودی لین دین تمہاری معیشت کا حصہ بنا تو تمہارے لیے یہ سزا ہوگی۔
اگلی آج تھوڑا سا آگے چل کر کے 278 سورہ البقرہ، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور بقیہ سود چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ یہاں سود چھوڑنے کا کہا، اور وہ سود جو اب تک تمہارا کسی کے ذمہ باقی ہے، اب جبکہ میری طرف سے اس سے بچنے کے احکام اتر آئے تو اب کے بعد تمہارا بقیہ سود اگر کسی کے پاس باقی ہے تو وہ بھی تمہارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے، سو وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اس کو تم نے چھوڑ دینا ہے۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، گویا تمہارے مومن ہونے کا یہی معیار ہے کہ تم سودی لین دین سے بچو گے۔ آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 میں، وہ سورہ بقرہ تھی، اب سورہ آل عمران، اس کی آیت نمبر 130 فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، دو گنا، چار گنا کر کے سود نہ کھایا کرو اور اللہ کا خوف دل میں رکھا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہاں بھی سود کھانے سے منع کیا جا رہا ہے کہ سود دگنا جگنا، مطلب سود در سود کی صورت بھی اللہ کے نزدیک جرم ہے، اس سے بھی تم نے باز رہنا ہے، اللہ کا خوف دل میں رکھنا ہے، اور یہ صورت ہے تمہارے فلاح پانے کی، تمہارے کامیابی سے امکنار ہونے کی۔ ان احکام کے باوجود مختلف صورتیں اختیار فرمائیں، ڈرایا کہ سودی لین دین کو تم نے اپنی معیشت کا حصہ نہیں بنانا۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں فرمایا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا، مطلب جن ہدایات پر عمل کرنے کا میں نے کہا تمہاری معیشت میں، جن کا ذکر اوپر ہو چکا، فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا جیسا میں نے کہا، ان سے تم نے بچنے کی کوشش نہ کی یا بچے نہیں، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اندازہ کیا آپ نے کہ کس قدر سختی کے ساتھ سود سے، سودی لین دین سے اور سود کھانے سے منع فرمایا۔ خاص بات جس کا ذکر کرنا اس ساری گفتگو کے حوالے سے پیش نظر ہے، وہ یہ کہ ان احکام میں دو دفعہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو کا حکم ارشاد فرمایا۔ سود نہ کھو، سود دگنا چگنا کر کے نہ کھاؤ، جو سود باقی رہ گیا اب اس کو تم چھوڑ دو۔ واتقوا اللہ، ایک بار کھا، پھر دوسری دفعہ فرمایا واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو،
خدا کا خوف دل میں رکھو، جس کا مطلب واضح ہے کہ تقوی کا تعلق لین دین سے، بزنس سے، کاروبار سے، معاشی معاملات سے نہ صرف ہے بلکہ 2 دفعہ واتقوا اللہ کہہ کر کے یہ بتایا کہ تمہاری معیشت کے ساتھ تقوی کا تعلق بہت زیادہ ہے۔ سو تم اپنی انفرادی زندگی میں بھی، اپنی اجتماعی زندگی میں بھی، اپنی قومی زندگی میں بھی، اور بین الاقوامی معاشی معاملات میں بھی نہ صرف یہ کہ سود سے بچنا ہے، بلکہ پورے انفرادی و اجتماعی نظام کو سود کی لعنت سے پاک کرنا ہے، ورنہ ان سزاؤں کے تم حقدار ٹھہرو گے۔ ثابت ہوا کہ معیشت سود کی لعنت سے پاک کرنا، پاک رکھنا تقوی ہے، بلکہ بڑا تقوی ہے، اور جو جس قدر کوشش و کاوش کر کے کاروبار کو سود کی لعنت سے بچاتا ہے، سو وہ بڑا متقی ہے۔ بڑا متقی اس لیے بھی کہ نماز و روزہ کرنے والا بھی متقی ہے، لیکن نماز و روزہ ذکر و اذکار کرنے سے متقی تو کوئی بنتا ہے، لیکن ان اعمال کے کرنے سے ظاہری کوئی نقصان نہیں ہوتا، جبکہ معیشت میں خدائی احکام کو لے کر کے چلتے ہوئے بظاہر نقصان ہوتا ہے، باوجود اس کے کہا کہ واتقوا اللہ۔ اس نقصان کے باوجود بھی تم نے تقوی کو ترک نہیں کرنا۔ پتہ چلا کہ کاروبار میں خدائی احکام کو لے کر کے چلنا نہ صرف تقوی ہے بلکہ بڑا تقوی ہے، جبکہ ہمارے تقوی کے تصور نے ہمیں یہاں لا کھڑا کیا ہے کہ ہماری مسجدیں اور ہمارے مزارات تو آباد ہیں کہ اس کو ہم تقوی کا لازم من حصہ سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارا سارا ملک اور ملک کی معیشت سودی بنیادوں پر چل رہی ہے، اور کوئی عالم، کوئی دیندار، کوئی دین کے نام پر سیاست کرنے والا اس طرف توجہ نہیں دیتا کہ یہ بھی تقوی ہے، بلکہ بڑا تقوی ہے، اور اگر اس سے بچا نہ گیا، قوم و ملک و ملت کو بچایا نہ گیا، تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کی نہایت سختی کے ساتھ باز پرس ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔